ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1545 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کا تعلق حج سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے، جو باب قائم کیا ہے، وہ کچھ یوں ہے: باب ما یلبس المحرم من الثیاب والأردیة والعذر، کہ اس باب میں بیان ہوگا اس بات کا کہ کون کون سے کپڑے ہیں، کون کون سی چادریں ہیں، اور کس قسم کی تہ بند ہے جو وہ آدمی پہن سکتا ہے جو حالت احرام میں ہو، جو حج میں داخل ہو چکا ہے، عمرے میں داخل ہو چکا ہے، وہ کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، کون کون سی چادریں پہن سکتا ہے، کس قسم کی تہ بند پہن سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ کون کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا، اب بیان ہو رہا ہے کون کون سی چادریں پہن سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث ذکر کرنے سے پہلے سلف صالحین صحابہ کرام کے چند اقوال اور آثار ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق اسی مسئلے سے ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ تعالی عنہا الثیاب المعصفرة وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام کی حالت میں معصفر کپڑے پہنے۔ اب معصفر کپڑے کون سے ہیں؟ معصفر وہ کپڑا جسے اسفر بوٹی سے رنگا گیا ہو، جس کپڑے کو اسفر بوٹی کے ساتھ رنگ دیا گیا ہو اسے کہتے ہیں معصفر کپڑا۔ اب اسفر بوٹی جو ہوتی ہے، اس سے کپڑے کو رنگا جائے تو کون سا رنگ نکلتا ہے؟ سرخ قسم کا رنگ نکلتا ہے، سرخ قسم کا، سرخ سے ملتا جلتا رنگ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو ایسے کپڑے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے حالت احرام میں پہنے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جناب عائشہ کا یہ عمل بغیر سند کے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ حدیث نہیں ہے۔ امام بخاری باقاعدہ حدیث ذکر کرنے سے پہلے ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں، اور وہاں پہ کئی دفعہ وہ سند بیان نہیں کرتے جن کو معلقات امام بخاری کہا جاتا ہے، لیکن سند کے ساتھ جناب عائشہ کے اس عمل کو بیان کیا امام سعید ابن منصور نے اپنے سنن میں۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں وقالت، کہ جناب عائشہ کا یہ فرمان ہے کہ لا تلثم، کہ جو عورت حالت احرام میں ہے وہ اپنے ہونٹوں پہ کوئی کپڑا نہیں رکھے گی، اپنے ہونٹوں کو نہیں ڈھانکے گی۔ مسئلہ واضح ہے صاحب۔ اس کے بعد ولا تبرقع، برقع بھی نہیں لے گی،
یعنی کہ ایسا کپڑا نہیں لے گی جس کپڑے کو چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہو. ولا تلبس ثوبا، اور جو عورت حالت احرام میں ہے وہ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہنے گی جس کے ساتھ ورس بوٹی کو لگایا گیا ہو، یا جس کپڑے کے ساتھ زعفران کو لگایا گیا ہو. ہاں جی، زعفران دیکھ چکے ہیں نا آپ لوگ. کچھ لوگوں نے کل بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ میں نے کہا تھا دیکھیں. کسی بھائی نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ حدیث سمجھنے کے لیے کسی نے دیکھا ہو، مسئلہ سمجھنے کے لیے. ترغیب تو میں نے دی تھی ویسے. چلے بہرحال، تو ایسا کپڑا جناب عائشہ فرما رہی ہیں وہ عورت نہیں پہن سکتی جو حالت احرام میں ہے، جس کپڑے کو ورس بوٹی کے ساتھ یا زعفران کے ساتھ لگایا گیا ہے. زعفران کا جس کو پر اثر ہے، یعنی کہ زرد رنگ کا جو کپڑا ہے وہ بھی عورت حالت احرام میں نہیں پہنے گی. رنگ بھی شوق ہے اور خوشبو بھی اس میں ہوتی ہے، تو دونوں چیزوں کی وجہ سے جو عورت حالت احرام میں ہے وہ ایسا کپڑا نہیں پہنے گی. اب جناب عائشہ کا یہ جو قول ہے جس کو امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، بغیر سند کے ذکر کیا ہے، اس کو امام بہقی رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. تیسرے نمبر پہ امام بخاری کہتے ہیں وقال جابر، اور صحابی مشہور صحابی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا ارى المعصفر طیبا، کہ وہ کپڑا جس کو اسفر بوٹی کے ساتھ رنگ دیا گیا ہو، میں اس کپڑے کے بارے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی خوشبو لگی ہے. رنگ موجود ہے، خوشبو اس کے ساتھ نہیں ہوتی. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلُيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو عورت حالت احرام میں ہے اپنے زیورات پہن لے. کانوں میں جو بالیاں پہنتی ہے حالت احرام میں پہنے رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالت احرام میں اپنے زیورات کا استعمال کر سکتی ہے وہ عورت جو حج عمرے میں داخل ہو چکی ہے. والثوب الاسود، اور اگر کوئی عورت کالے رنگ کے کپڑے پہنتی ہے حالت احرام میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. والمورد، اور اگر کوئی عورت گلابی رنگ کے کپڑے پہنتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت حالت احرام میں موزے پہنتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج. آئی صاحب یہ مسائل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ مکہ جا کے آپ بھول جائیں، بیگم صاحبہ آپ سے پوچھیں، آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کی بیگم صاحبہ حالت احرام میں جرابیں پہن سکتی ہیں، موزے پہن سکتی ہیں، کالے رنگ کے کپڑے پہن سکتی ہیں، زیورات پہن سکتی ہیں. جی ہاں، یہ چیزیں سب پہن سکتی ہیں. یہ جناب عائشہ کا جو موقف ہے جس کو امام بخاری نے بغیر سند کے بیان کیا ہے، اس کو امام بہقی نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں وقال ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا. کون سے ابراہیم؟ ابراہیم النخعی. لا بأس ان يبدل ثيابه، کہ جو مرد حالت احرام میں ہے جن کپڑوں میں جن چادروں میں اس نے احرام باندھا ہے ان چادروں کو تبدیل کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا مسائل واضح ہو رہے ہیں، لیکن دلیل حدیث تو نہیں ہے کوئی، یہ تو بزرگوں کے قول ہیں. کیا بنے گا؟ کیوں جی؟ شریعت تو وہ ہے نا جو اللہ کے رسول بیان کریں. یہ تو سارے بزرگوں کے قول ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میرے بھائی بزرگوں کے جو قول ہیں یہ کسی حدیث کے خلاف نہیں ہیں، یعنی کہ یہ پابندیاں شریعت نے لگائی نہیں ہیں. جناب عائشہ وغیرہ، جناب جابر وغیرہ، ابراہیم جو امام ہے نخعی، یہ تو وضاحت کر رہے ہیں. انہوں نے شریعت کی کسی حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا، کسی عید کے خلاف کوئی رائے نہیں دی. جو پابندیاں شریعت نے نہیں لگائی تھیں وہ بتائی ہیں کہ نہیں لگائیں. اتنی سی بات ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس کے بعد امام بخاری باقاعدہ حدیث لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ہمارے استاد محمد بن ابو بکر المقدمی نے. قال حدثنا فضیل بن سلیمان، اور ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی فضیل بن سلیمان النمیری نے. قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ،
اور فضیل بن سلیمان کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے موسیٰ بن عقبہ الاسدی نے، اور وہ کہتے تھے مجھے حدیث بیان کی قریب نے، اور قریب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے۔ آپ کے حج کا بیان ہو رہا ہے، آپ کہاں سے نکلے؟ مدینہ سے۔ بعدما ترجلا، کنگھی کرنے کے بعد، یعنی کہ غسل کرنے کے بعد آپ نے کنگھی کی ہے، ابھی نیت نہیں کی تھی، نیت کرنے سے پہلے غسل کر لینے کے بعد آپ نے کنگھی کی ہے، وَدَّهَنَ، اور آپ نے تیل لگایا ہے، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، اور دونوں چادریں بھی آپ نے پہن لی ہیں۔ کہاں پہ پہنی ہیں؟ مدینہ میں۔ نیت میقات پہ، چادریں کہاں پہنی ہیں؟ مدینہ میں۔ اس لیے آپ لوگ اپنے ہوٹل سے چادریں پہن سکتے ہیں، ہوٹل میں غسل کر سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں، یہ سارے کام آپ اپنے ہوٹل سے کر سکتے ہیں، لیکن نیت کہاں سے کریں گے؟ میقات سے کریں گے۔ میقات سے پہلے نیت کرنا یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ کہتے ہیں آپ نے بھی کنگھی کی، تیل لگایا، چادریں پہنی، ہوا وَأَصْحَابُهُ، آپ کے صحابہ کرام نے بھی یہ سب کچھ کیا، ایک ان میں سے بھی جس نے چاہا کنگھی کی، جس نے چاہا تیل لگایا، اور چادریں تو سب نے پہن لی۔ کہاں سے؟ مدینہ سے۔ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِّنَ الْأَرْضِيَةِ وَالْأُزُورِ تُلْبَسُ، آپ نے کسی قسم کی چادر پہننے سے لوگوں کو نہیں روکا، جو مرضی چادر پہن لو، اور نہ ہی کسی قسم کے تہ بند کو پہننے سے روکا ہے۔ کوئی بھی رنگ ہو، جیسی بھی چادر ہو، آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن الا المزعفرہ، لیکن آپ نے اس چادر سے روکا جس چادر کو زعفران کے رنگ سے رنگ دیا گیا ہو، التی تردع علی الجلد، جس چادر پہ زعفران کا رنگ لگا ہے اور وہ چادر کے ذریعے جسم پہ لگ سکتا ہے، اس چادر سے آپ نے روکا، باقی کسی چادر سے آپ نے نہیں روکا۔ تو اب اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ مرد حضرات کسی قسم کی چادر پہن سکتے ہیں، لیکن یہ زعفران، جس کپڑے پہ زعفرانی رنگ ہے، یا ایسا کپڑا جس پہ زعفرانی رنگ ہے اور آگے پھر جسم کے اوپر لگ سکتا ہے، اس رنگ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، آپ نے ذی الحلیفہ میں رات گزاری، اور ذی الحلیفہ میں جب آپ نے صبح کی، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، آپ اپنی اونٹنی پہ، سواری پہ سوار ہوئے، حَتَّى اسْتَوَىٰ عَلَى الْبَيْضَاءِ، یہاں تک کہ آپ کی سواری میدان بیضاء پہ چڑھ گئی، وہاں پہنچ گئی۔ احل هو واصحابه، جب وہاں پہ سواری پہنچی، کہاں پہنچی جی؟ بیضاء میں۔ کہاں سے؟ ذوالحلیفہ سے۔ تو احل هو واصحابه، تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے تلبیہ کہا، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ وقلد بدنته، اور آپ نے اپنے اونٹوں کے گلوں میں قلادے ڈالے۔ یہاں ذرا سمجھیے تھوڑا سا، میں نے یہ مسئلہ کل بھی بیان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام ذوالحلیفہ سے نماز پڑھ کر جب نکلے، جو بھی نماز آپ نے وہاں پہ پڑھی، سواری پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے تلبیہ کہہ دیا ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں آپ نے وادی بیضاء میں جا کے تلبیہ کہا ہے، تو میں نے کیا کہا تھا؟ جنہوں نے وہاں پہ دیکھا وہ بیان کر دیا، اور جنہوں نے وہاں پہ دیکھا انہوں نے وہ بیان کر دیا، اور صحیح بات یہ کہ آپ نے ادھر بھی تلبیہ کہا ہے، ادھر بھی کہا ہے۔ صورتحال ایسا واضح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اونٹوں کے گلوں میں قلادے ڈالے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ جن اونٹوں کو حج کی قربانی کے طور پہ لے جا رہے تھے، ان کے گلوں میں آپ نے قلادے ڈالے، ہار ڈالے۔ کس کے ہار ڈالے ہوں گے؟ 100 روپے کے کہ 1000 روپے کے؟ ہاں جی، جوتوں کے ہار ڈالے۔ کس کے ہار ڈالے؟
یہ اس زمانے میں نشانی ہوا کرتی تھی کہ یہ اونٹ تو جا رہا ہے، یہ مکہ جا رہا ہے اور یہ قربانی کا جانور ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ جو اونٹنی جا رہی ہے، یہ جو اونٹ جا رہا ہے، یہ مکہ بھیجا جا رہا ہے، وہاں اللہ کے نام میں ذبح ہوگا، اس کو کوئی نہیں پکڑے گا، اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ بھائی صاحب سمجھ گئے؟ دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ان اونٹوں کے کوہان پہ ہلکا سا زخم کیا، کیوں جی؟ تاکہ تھوڑا سا خون نکل آئے، اور پھر وہ خون اسی جانور پہ مال دیا جاتا تھا۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں مکہ جا رہا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ یہ نشانیاں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ یہی کام آج کل لوگ پیروں کے لیے کرتے ہیں نا، یہ بھینس فلاں پیر صاحب کے نام پہ ہے، یہ بکری فلاں پیر صاحب کے نام پہ ہے۔ اس زمانے کے لوگ یہ کام اللہ کے نام پہ کیا کرتے تھے، اور کچھ حرکتیں اس زمانے میں بھی لوگ پیروں کے نام پہ کیا کرتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت یہ کام بزرگوں کے لیے وہ کرتے تھے جو کافر ہوتے تھے، اور آج بزرگوں کے نام پہ یہ کام ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے وہاں پہ ان اونٹوں کے گلوں میں قلادے ڈالے۔ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، یہ واقعہ مدینہ سے نکلے، سوار ہوئے، تلبیہ کہا وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اس کی تاریخ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ یہ تب ہوا جب ذی القعدہ کے 5 دن رہ گئے تھے، یعنی 25 ذی القعدہ کو یہ کام ہوا ہے۔ کب ہوا جی؟ 25 ذی القعدہ کو۔ اور حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ چلیے، فقدم مکہ، آپ مکہ آئے، لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، مکہ آپ کب پہنچے؟ 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ پہنچے۔ کب پہنچے؟ تو کتنے دن لگ گئے؟ 9 دن کہہ لیں، یا آپ 8 دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک دن نکال لیں جس دن روانہ ہو گئی، یا وہ ادھر کا نکال لیں یا ادھر کا نکال لیں، یعنی کہ 8-9 دنوں میں آپ مکہ پہنچ گئے۔ تو کتنے دن آپ حالت احرام میں رہے؟ تو ان کا سفر مشکل تھا کہ آپ لوگوں کا مشکل ہے جی؟ ان لوگوں کا سفر کیا تھا؟ تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے لے کر گئے ہوں، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا ہو کہ مدینہ بڑی دور سے آئے ہو، بڑی مشقت سے آئے ہو، 8-9 دن کا فاصلہ طے کر کے آئے ہو، بار بار آنا بہت مشکل ہے، اب تم 5-6 عمرے یہاں چھوٹے چھوٹے کر لو تنیم سے؟ کیوں جی؟ ایسا کبھی ہوا ہے جی؟ ایسا نہیں ہوا۔ نہ نبی علیہ السلام نے خود ایسا کیا، نہ صحابہ کرام کو ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مکہ کے باہر سے مکہ آتے ہیں، وہ اگر عمرہ کرنے کے بعد تنیم سے بار بار عمرہ کرتے ہیں، عائشہ مسجد سے بار بار عمرہ کرتے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس عمل کی بجائے کیا کریں؟ بار بار طواف کریں، بار بار کیا کریں؟ بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں، 2 رکعتیں ادا کریں، 7 چکر 2 رکعتیں، یہ عمل بار بار کریں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ باقی رہا بار بار عمرے کرنا، تو جب بھی آپ مکہ جانے لگے عمرہ کر لیں۔ آپ پاکستان انڈیا سے پہلی بار مکہ آئے، جدہ کے راستے مکہ میں آ کر آپ نے عمرہ کر لیا، پھر آپ زیارت کے لیے مدینہ چلے آئے، اب مدینہ سے واپس پھر مکہ جا رہے ہیں تو مدینہ کے مقاصد سے پھر عمرہ کر لیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد کسی کام سے آپ کو طائف جانا پڑ گیا، وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو طائف کے مقاصد سے پھر عمرہ کر لیں۔ لیکن مکہ میں رہ کر مکہ کے اندر سے ہی تنیم وغیرہ سے بار بار عمرہ کرنا، جیرانہ سے بار بار عمرہ کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے جنانہ سے جو عمرہ کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مکہ سے جنانہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، وہ تو آپ کا جنانہ سے عمرہ کرنے کا ارادہ بنا، تب میقات پیچھے رہ گیا تھا،
اور اصول یہ ہے شریعت کا کہ جب کوئی آدمی میقات سے اندر ہو، میقات سے اندر مکہ کی جانب ہو، میقات پیچھے ہو، تو وہ جہاں سے نیت کرے گا وہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے گا، تو جرانہ میقات نہیں ہے۔ اب جی مکہ پہنچ گئے، فطاف بالبیت، مکہ پہنچ کے آپ نے بیت اللہ کا کیا کیا؟ طواف کیا۔ وسعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے مابین آپ نے سعی کی۔ ولم یحل من اجل بدنہ لانہ قلدها، لیکن آپ طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد حلال نہیں ہوئے۔ کیوں حلال نہیں ہوئے؟ کیونکہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے تھے؟ اونٹ لے کر آئے تھے قربانی کے، اور ان کے گلے میں آپ نے جوتوں کے ہار پہنائے ہوئے تھے۔ اب جب تک یہ جانور قربان نہیں ہوں گے، یہ حلال نہیں ہوں گے، قربانی کا جانور لانے والا بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے پھر کون سا حج کیا؟ حج قران کیا۔ ان کے مدینہ کے میقات سے آپ نے حج عمرے کی نیت ایک ساتھ کی، اور مکہ میں پہنچ کے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ آپ نے اپنے بال نہیں کاٹے، آپ حلال نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام ان میں سے جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں آیا تھا، اس سے آپ نے کہا بھئی تم طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد اس کو عمرہ بنا لو، بال کٹوا لو اور حلال ہو جاؤ۔ اپنے حج کو کون سا حج بنا لو؟ حج تمتع بنا لو۔ کون سا حج بنا لو؟ حج تمتع بنا لو۔ کہتے ہیں ثم نزل بأعلی مکہ عند الحجون، پھر آپ مکہ کے اونچے حصے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، حجون کے پاس آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ حجون ایک جگہ کا نام ہے۔ وَهُوَ مُحِلٌّ بِالْحَجِّ، اور آپ حج کی نیت کیے ہوئے تھے، آپ حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے۔ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةٍ، طواف کر بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد آپ کعبہ کے قریب نہیں آئے حتیٰ کہ آپ میدان عرفات سے واپس آئے۔ یعنی کہ دوبارہ طواف آپ نے کب کیا؟ میدان عرفات سے واپس آئے، مینا میں کنکریاں ماری، پھر بیت اللہ میں آئے تب طواف کیا۔ اس دوران آپ کو طواف کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، آپ نے جو عمل کیا وہ تو آپ نے سن لیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بات ہے۔ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَن يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور صفا مروہ کا بھی طواف کریں، یعنی کہ صحیح کریں۔ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِن رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ اپنے سر کے بال کاٹ لیں۔ اپنے سر کے بال کیا کریں جی؟ یہاں پہ غور کیجئے گا، یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بال مونڈ لیں، یہاں پہ آپ نے کیا کہا؟ بال۔ یہ کون سی تاریخ تھی ذی الحجہ کی؟ ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی۔ کون سی تاریخ تھی؟ ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی، اور حج کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے؟ اور 10 تاریخ کو پھر بال مونڈنے ہیں۔ اس لیے چونکہ 4-5 دن رہ گئے تھے بال مونڈنے میں، تو عمرے کے بعد آپ نے کہا بال کاٹ لو، کیونکہ اب مونڈیں گے تو پھر حج میں کیا کریں گے؟ سمجھے میرے بھائی؟ ورنہ افضل کیا ہے، بال مونڈنا کہ کاٹنا؟ مونڈنا افضل ہے، لیکن چونکہ 4-5 دن رہ گئے تھے حج میں، اور حج میں بال مونڈنے ہیں، تو اس موقع پہ آپ نے کہا بال کاٹ لو۔ ثم یحل، آپ نے کہا طواف کے بعد، صفا مروہ کی سعی کے بعد اور سر کے بال کاٹنے کے بعد، پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب وہ حلال ہو جائیں۔ اب کیا ہو جائیں؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ پھر عمرہ ختم ہو گیا اور حج تمتع بن گیا۔ حج تمتع یہی ہے نا کہ جس میں آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر عمرے سے آپ حلال ہو جاتے ہیں اور پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کا حج تمتع بن گیا۔ وَذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، اور آپ کا یہ حکم ان صحابہ کرام کے لیے تھا جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، ان جن کے پاس قربانی کے ایسے اونٹ نہیں تھے جن کے گلوں میں انہوں نے قلادے ڈال رکھے ہوں۔ وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ، ان صحابہ کرام میں سے جس کے پاس ساتھ اس کی بیوی تھی، فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، اب وہ بیوی اس کے لیے حلال تھی۔
کیوں حلال تھی؟ کیونکہ عمرہ ہو گیا نا، کہیں عمرہ ہو گیا حلال ہو گئے۔ اب 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھنا، اس سے پہلے 2-3 دن کے لیے بیگم حلال ہو گئی ہے۔ اور ایسے ہی آپ فرمایا والطیب، اور ایسے آدمی کے لیے خوشبو بھی حلال ہو چکی تھی، والثیاب، اور ایسے آدمی کے لیے سادہ کپڑے، عام کپڑے بھی حلال ہو چکے تھے۔ تو یہ میرے بھائیوں بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس انداز سے اگر ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کا براہ راست مطالعہ کریں تو آپ کی احادیث کو پڑھنے کا لطف ہی اور ہے۔ علماء کرام کے فتاویٰ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کبھی مجھ سے سوال پوچھ لیا، کبھی ان سے پوچھ لیا، لیکن براہ راست نبی علیہ السلام کا طریقہ پڑھنا کہ آپ کیسے نکلے، آپ نے کیا کیا، کون سا انداز اختیار کیا، اس کی ایک اپنی برکت ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی حالت احرام میں ہے وہ کوئی بھی چادر استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی تہہ بند استعمال کر سکتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اس میں خوشبو نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بوٹی ہے جس کا رنگ استعمال کیا جائے جو ساتھ خوشبو بھی آتی ہے تو وہ بوٹی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس بوٹی کا رنگا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نیا باب مانتے ہیں، کہتے ہیں باب من بات بذی الحلیفۃ حتی اصبح۔ اس باب میں وضاحت ہوگی، حکم بیان کیا جائے گا اس آدمی کا جو ذوالحلیفہ میں رات گزارے حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ میرے بھائیو اصل میں امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب حج کے لیے مدینہ سے نکلے تھے تو آپ نے ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھی تھی۔ ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ اور عصر کی نماز آپ نے ذوالحلیفہ میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد رات آپ نے ادھر ہی گزاری تھی، رات آپ نے کہاں گزاری تھی؟ میقات پہ۔ اور اگلے دن آپ ظہر کی نماز پڑھ کر نکلے تھے۔ اس میں حکمت یہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ ایک رات رہے، جو آدمی لیٹ ہو گئے تھے، تیار نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ ابھی ذوالحلیفہ یہاں سے قریب ہے، 3 میل ہے، پرانے جو میل ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے، اس لحاظ سے 3 میل ہے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو موقع دیا کہ تم لوگ ہمیں ابھی مل سکتے ہو، تو وہاں پہ آپ نے رات گزاری اور اگلے دن آپ پھر روانہ ہوئے۔ تو اب میقات پہ رات گزارنا کیا حج کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے یا یہ سنت نہیں ہے، کسی مشرت کی وجہ سے آپ نے وہاں پہ رات گزاری؟ تو علماء کرام اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میقات پہ رات گزارنا حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ چونکہ قائد تھے، امت کے سربراہ تھے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے تھے، اس وجہ سے آپ نے میقات پہ رات گزاری تھی تاکہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں وہ اب بھی نبی علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو سکیں۔ ایسا مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چلیں جی، اب امام بخاری کہتے ہیں قالہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی ہے، پہلے گزر چکی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری تھی، صبح کی نماز بھی وہاں ادا کی تھی۔ اس کے بعد امام بخاری باقاعدہ حدیث لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں حدثنی عبداللہ بن محمد المسندی، مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد المسندی نے، قال حدثنا ہشام بن یوسف، اور ہمارے استاد المسندی کہتے تھے ہمیں حدیث بیان کی ہشام بن یوسف الصنعانی نے جو کہ صنعاء کے قاضی تھے، قال اخبرنا ابن جریج، اور یہ قاضی صاحب کہتے تھے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج نے، اور ابن جریج کہتے تھے حدثنا محمد بن المنقدر، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد بن المنقدر المدنی نے، اور وہ حدیث لیتے ہیں ان انس بن مالک، جناب انس بن مالک صحابی سے۔ قال انس بن مالک صحابی کہتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ اربعہ، آپ نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں ادا کی۔ کتنی رکعتیں ادا کی؟ یہ کہ قصر، کئی لوگ جب سفر کے لیے نکلنے لگتے ہیں نا تو اپنے شہر میں قصر شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اپنے شہر میں آپ قصر نہیں کریں گے چاہے آپ سفر کے لیے تیار ہو چکے ہوں۔
تو آپ نے مدینہ میں زور کی نماز ادا کی، کتنی رکعتیں ادا کی ہیں؟ 4. وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ، لیکن جب ذوالحلیفہ مقام پہ پہنچے عصر کی نماز ادا کی، کتنی رکعتیں ادا کی ہیں؟ 2. اچھا، آج کل اگر کوئی مدینہ میں رہنے والا ہے، وہ ذوالحلیفہ میں پہنچ کے نماز پڑھتا ہے، مکہ جا رہا ہے، تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4؟ وہ 4 پڑھے گا. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ 2 پڑھی ہیں، تو ہم 4 کیوں پڑھیں گے جو مدینہ کے رہنے والے ہیں؟ میرے بھائی اس لیے کہ اس زمانے میں ذوالحلیفہ مدینہ شہر کی آبادی کے باہر تھا، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی سفر پہ جائے، دور کے سفر پہ جا رہا ہے، جو ہی اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکلے گا فوری طور پہ اس کو قصر کرنے کی اجازت ہے، چاہے ابھی 1 کلومیٹر باہر نکلا ہو، چاہے ابھی 1 میل باہر نکلا ہو، لیکن شرط کیا اپنے شہر کی کیا ختم ہو جائے؟ آبادی ختم ہو جائے. کراچی میں چاہے 2 گھنٹے آپ چلتے رہیں گاڑی میں، آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کراچی سے لاہور جا رہے ہیں، جب تک کراچی کی آبادی سے باہر نہیں نکلیں گے قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں آپ لاہور رہے ہیں، لیکن قصر کرنے کی اجازت تب ملے گی جب کراچی کی آبادی. حاجی صاحب سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ کیوں بھائی نیند آ رہی ہے؟ آپ کہاں سے؟ کراچی سے؟ ہاں، کراچی کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، پھر بھی سو رہے ہیں. کراچی کے نام بھی لیا ہے. چلیے، تو بہرحال یعنی کہ کراچی کے اندر چاہے آپ 3 گھنٹے گھومتے رہیں، تو کراچی کی آبادی سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ مدینہ کی آبادی سے باہر نکلیں گے، مکہ آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو فوری طور پہ قصر کرنے کی اجازت ہے. اب اللہ کے رسول جب مدینہ سے باہر نکلے، ذوالحلیفہ پہنچے، تو ذوالحلیفہ مدینہ سے الگ تھا، مدینہ کے مضافات میں تھا، لیکن آبادی ساتھ متصل نہیں تھی. تو آپ نے ذوالحلیفہ میں پہنچ کر عصر کی نماز 2 رکعتیں ادا کی ہے. آج ذوالحلیفہ کی آبادی مدینہ کے ساتھ متصل ہے، مدینہ شہر کا حصہ ہے ذوالحلیفہ. تو آج جب آپ وہاں پہ نماز پڑھیں گے اور آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں، تو وہاں پہ کتنی رکعتیں ادا کریں گے؟ 4 ادا کریں گے. چلیں جی، تو آپ نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں ادا کی. ثم باتا، پھر وہاں پہ آپ نے رات گزاری. اس کا مطلب ہے عصر کی نماز بھی وہاں پڑھی ہے، مغرب کی وہاں پہ پڑھی ہے، عشاء کی وہاں پہ پڑھی ہے، فجر کی وہاں پہ پڑھی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ زور کی بھی ادھر پڑھی ہے. ثم باتا، آپ نے رات وہاں پہ گزاری. عبداللہ بن انس بن مالک کہہ رہے ہیں حتی اصبح بذوالحلیفہ، حتیٰ کہ صبح بھی آپ نے ذوالحلیفہ میں کی. فلما رکب راحلتہ، جب آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے، سواری پہ بیٹھے، واستوت بہ، اور سواری آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی، سیدھی ہو گئی، احلا، تب آپ نے تلبیہ کہا، لبیک اللہم عمرۃ وحجن، اے اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک. یہ آپ نے کب کہا؟ جب آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی. تو اس سے اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ آپ نے میقات پہ رات گزاری کہ نہیں گزاری؟ گزاری ہے. ایک اور حدیث لے لیں، حدیث 1547. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، امام بخاری کہتے ہیں کہ جو حدیث ابھی بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث ہم نے لی ہے امام قتیبہ ابن سعید سے. قال حدثنا عبد الوهاب، اور ہمارے استاد قتیبہ نے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث لی تھی عبد الوهاب بن عبد المجید الثقفی سے، اور عبد الوهاب بن عبد المجید الثقفی کہتے ہیں حدثنا ایوب، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی امام ایوب السختیانی نے عن ابی قلابہ، اور ایوب السختیانی نے یہ حدیث لی تھی ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے، اور انہوں نے حدیث لی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینہ 4، کہ آپ نے ظہر کی نماز مدینہ میں ادا کی، 4 رکعتیں ادا کی. وصلی العصر بذوالحلیفہ رکعتین، اور عصر کی نماز آپ نے میقات ذوالحلیفہ پہ ادا کی، 2 رکعتیں ادا کی. قال، ابو قلابہ کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ، کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انس بن مالک نے یہ بھی کہا تھا کہ بات ابیہا، کہ آپ نے میقات ذوالحلیفہ پہ رات گزاری، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح بھی آپ نے ادھر کی. تو یہ اس حدیث میں اسی چیز کا بیان ہے جس کا تذکرہ پہلی حدیث میں آیا ہے.
تو بہرحال مسئلہ یہاں پہ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ میقات پہ آپ رات گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب امام بخاری نے باب قائم کرتے ہیں، باب رفع الصوت بالاحلال، تلبیہ کہتے ہوئے آواز کو بلند رکھا جائے گا۔ اب امام بخاری کیا مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں؟ تلبیہ پڑھتے ہوئے آواز کو بلند رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں حدثنا سلیمان بن حرب، یہ حدیث نمبر ہے 1548، کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں بیان کی سلیمان بن حرب نے، قال حدثنا حماد بن زید، اور وہ کہتے تھے ہمیں حدیث بیان کی حماد بن زید نے، حماد بن زید نے حدیث لی تھی ایوب سختیانی سے، ایوب سختیانی نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے، اور ابو قلابہ نے حدیث لی تھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ بالمدینہ الظہر اربعہ، کہ آپ نے مدینہ میں ظہر کی نماز ادا کی 4 رکعتیں، والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین، اور ذی الحلیفہ میں آپ نے عصر کی 2 رکعتیں ادا کی، وسمعتہم، اب یہ نیا مسئلہ حدیث میں آنے لگا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے ان کو سنا، یعنی کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو، یصرخون بہما جمیعا، کہ وہ حج عمرے کا تلبیہ پڑھ رہے تھے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے چیخ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اونچی اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم حجا وعمرہ، اونچی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ تو تلبیہ کیسی آواز سے پڑھنا ہے؟ اچھا پھر بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، باب تلبیہ، تلبیہ کے بارے میں، تلبیہ کیا پڑھیں گے، تلبیہ میں کون سے الفاظ پڑھیں گے، تلبیہ پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں حدیث نمبر ہے 1549، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی امام عبداللہ بن یوسف نے، قال اخبرنا مالک، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی امام مالک نے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ آئی صاحب آپ کو تو نیند آ رہی ہے، آپ بتائیں گے کس امام کی بات کر رہا ہوں، پھر نیند آپ کی جو ہے ختم ہوگی۔ جی کس امام کے نام لیا ہے؟ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، کیا نام ہے؟ امام مالک۔ ان نافع، امام مالک کی حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ نافع سے۔ نافع تابعی ہیں اور کس کے ازار کردہ غلام ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے، شاباش۔ ان عبداللہ بن عمر، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا تلبیہ یہ تھا، کیا تھا جی؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا مطلب ہے جی اس تلبیہ کا؟ ایسا تلبیہ تو آپ نے یاد کر لیا ہوگا، کر لیا نا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا جس کو مطلب معلوم ہوگا، معنی معلوم ہوگا، اس کے تلبیہ کہنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ تو کیا معنی مفہوم ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، یعنی کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہو کہ میں بات ساتھ والے سے نہیں کر رہا، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے میری توجہ مکمل اللہ کی طرف ہوگی، موبائل کی طرف نہیں ہوگی، ساتھ والے سے اشارے سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، مکمل توجہ کے ساتھ دل ادھر لگا ہوا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ اور اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ جو یہ اعلان کرے گا کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، وہ کسی قبر کو سجدہ کرے گا، کسی قبر والے سے دعا کرے گا، کسی قبر والے کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم قرار دے گا؟ بالکل نہیں۔ یہ قبر والا اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، بزرگ تو ہو سکتا ہے، رب کا شریک نہیں ہو سکتا۔ حاجت روائی میں، مشکل کشائی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس کو مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ پکارا جائے وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے ساتھ اس بات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے ساتھ آپ بزرگوں کو پکارتے ہیں مشکل اوقات میں، فوج شدگان کو پکارتے ہیں، تو آپ میں اور مکہ والوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے جی ہم تو اصل اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اصل اللہ کو مانتے تھے، پڑھیں قرآن پاک۔ آپ کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اصل کس کو مانتے تھے، اور ان کو کیا مانتے تھے کہ کہتے تھے یہ بزرگ ہیں،
یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرتے ہیں، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اور آج بھی مسلمان شرک کرتا ہے، اسی نام پہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زمر میں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ رکھے ہیں۔ کیا پکڑ رکھے ہیں جی؟ ولی پکڑ رکھے ہیں۔ ولی کہتے تھے، رب نہیں کہہ رہے، ولی پکڑ رکھے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہاں جی، ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ جی اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بزرگوں کو کیوں پکارتے تھے؟ تاکہ اللہ کے، تو اصل کس کو مانتے ہیں پھر؟ بزرگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ سیڑھی، وسیلہ، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ سیڑھی ہے جی، یہ واسطہ ہے جی۔ اور 11واں سپارہ پڑھیے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جی ان کو کیوں پکارتے ہو؟ جی اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں؟ آج بھی سارا شرک اسی نام پہ ہو رہا ہے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کیا کہا آگے سے؟ اللہ نے کہا تم تو وہ بات اللہ کو بتا رہے ہو جس کا علم خود اللہ کو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں میرے علم میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو میں نے یہ اتھارٹی دی ہو کہ لوگ پہلے اس کو پکاریں، پہلے اس سے دعا کریں، پھر وہ مجھ سے رابطہ کرے تب میں دوں گا۔ ایسی کوئی ہستی اللہ کہتے ہیں میرے علم میں تو نہیں ہے۔ کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تمہارا یہ عمل شرکی عمل ہے اور اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں کن سے ملا دیا، وہ تو بتوں کو پکارتے تھے، یہی تجھے غلط فہمی لے کر بیٹھ گئی ہے۔ وہ صرف بتوں کو نہیں پکارتے تھے، ان کے کئی بت ایسے تھے جن کے پیچھے شخصیات تھی۔ لات کو پکارتے تھے، کھولیے بخاری شریف، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رجلا، یہ لات ایک آدمی تھا۔ کیا تھا صاحب؟ یہ آدمی تھا، اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو ستو بلایا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کے نام پہ یادگار قائم کر لی گئی، اور لوگ یادگار پہ آ کے اس یادگار کو پکارتے تھے اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک شخصیت ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان مزاروں پہ آتا ہے، درباروں پہ آتا ہے، پتھروں کو پکارتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں؟ کہتا ہے نہیں اس کے پیچھے شخصیت ہے، تو یہی تو مکہ والوں کا کیتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، توحید سرمایہ ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ دیگر گناہ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، نہیں چاہیں گے تو سزا دے کے جنت میں بھیج دیں گے، لیکن شرک کے اوپر اگر کوئی فوت ہو گیا تو کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ ربوبیت میں، نہ اللہ کے ناموں میں، نہ اللہ کی صفات میں۔ وہ تنہا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے۔ اور یہ بھی غلط فہمی ذرا دور کر لیں، اب گفتگو ہو رہی ہے تو میں یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی ہم تو اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو رب ماننے کے بعد ان بزرگوں کو سجدے کرنا، ان سے دعائیں کرنا، غیبانہ طور پہ ان کو پکارنا، یہ وہ جرم ہے جو مکہ والے کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس ایک اور ہے، سن لیں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھئے تمہیں رزق کون دیتا ہے، مکہ والوں سے پوچھئے انہیں رزق کون دیتا ہے۔ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ان کی نگاہوں، ان کے کانوں پہ کنٹرول کس کا ہے، مالک کون ہے۔ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، زندہ چودے کو مردہ انڈے سے نکالنے والا، مردہ انڈے سے زندہ چودے کو نکالنے والا، نطفے منی کے مردہ پانی سے بچے کو نکالنے والا، اور انسان سے مردہ نطفے کے پانی کو نکالنے والا کون ہے۔ اور چوتھا سوال کیجئے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں جواب کا انتظار نہ کریں، جواب مکہ والے کیا دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہیں گے یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مکہ والے مانیں گے کہ رزق دینے والا اللہ،
مالک اللہ، موت و حیات دینے والا اللہ، سارے کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ، اتنا کچھ وہ مانتے تھے، پھر مشرک کیوں تھے جی؟ بولیے آئی صاحب، اتنا کچھ مانتے تھے پھر مشرک کیوں تھے؟ کیونکہ وسیلے کے نام پہ، سیڑھی کے نام پہ، شفاعت کے نام پہ ان فوج شدگان کو پکارتے تھے کہ یہ اللہ سے لے کر دیں گے، اللہ ان کی سنتا ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے اب آپ حج میں آئے ہیں، توحید کا تلبیہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی شرک کریں، افسوس کا مقام ہے۔ تو تلبیہ کیا ہے؟ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک ساری تعریفیں یا اللہ تیری، ساری تعریفیں کس کی؟ اللہ کی، والنعمت لک، ساری نعمتیں کس کی طرف سے؟ ساری نعمتیں کس کی طرف سے؟ اولاد نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اولاد دینے والا کون؟ تو پھر مسلمان یہ کیوں کہتا ہے کہ پیراں دیتا؟ یہ جی پیروں نے دیا ہے، یہ فلاں ولی نے دیا ہے، یہ فلاں بزرگ کا کرم ہے، یہ فلاں نبی کا کرم ہے، یا تیری وہ بات غلط ہے یا تیری بات یہ غلط ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تلبیہ میں تو کہتا ہے ساری نعمتیں اللہ کی، والملک، ساری بادشاہی کس کی؟ اللہ کی، لا شریک لک، یا اللہ تیری بادشاہی میں تیرا کوئی شریک نہیں، نعمتیں دینے میں تیرا کوئی شریک نہیں۔